بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات انسانی کو اللہ پاک نے اپنی سب سے بڑی رحمت عطا کی اور اس مہینے کو موسم بہار قرار دیا، اور یہ پوری دنیائے انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف ہم ایمان والے اور مسلمانوں ہی کے لیے باعث رحمت ہو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کی حیثیت یہ تھی کہ وہ کسی قوم کی طرف، کسی بستی کی طرف، کسی برادری کی طرف بھیجے گئے تھے. ان کی ذمہ داریاں محدود تھیں، اور اپنے علاقے کے لیے یا اپنی بستی کے لیے انہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، ان ذمہ داری کو پورا کر لینا ان کے لیے اپنے عہدے سے بر آ جانا تھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات انسانی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ کی نبوت اور آپ کی بعثت صرف مکے کے رہنے والے یا صرف عرب کے رہنے والے یا صرف ایک خطے کے رہنے والوں کی طرف نہیں تھی، بلکہ آپ کو اللہ پاک نے نبی بنایا تو پوری دنیا انسانیت کے لیے نبی بنایا. کسی علاقے کے ساتھ آپ کی بعثت مختص نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا. اور آپ کی بعثت کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی کہ آپ 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. نہیں، آپ کا زمانہ بھی لامحدود ہے. جب تک یہ دنیا رہے گی آپ کی نبوت و رسالت تو رہے گی. ایمان لانے کے لیے اللہ کی وحدانیت، ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لانا، ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے. تو دنیا میں تو آپ کا وجود ایک نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے ضروری ہے ہی، لیکن آپ کی نبوت و رسالت اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رہے گی، اور آپ کی وہ حیثیت برقرار رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ کی ذات جب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ظاہر بات ہے اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. اس میں کوئی بادشاہ وقت ہے، کوئی حاکم وقت ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی فوجی کمانڈر ہے، کوئی افسر ہے، کوئی مزدور ہے، اور اسی طرح کوئی بکریاں چرانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر ایک کے لیے نمونہ بنایا گیا،
اور وہ ساری خوبیاں اور ساری صفات جو کسی انسان کو ایک اچھے انسان ہونے کے لیے، ایک اچھا منتظم ہونے کے لیے اور سماج اور خاندان کا ایک اچھا فرد ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ ساری خوبیاں اور صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے جمع کر دی۔ حیثیت سے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر باپ ہے تو اس کے لیے آپ کی ذات نمونہ ہے، بیٹا ہے تو اس کے لیے آپ کی ذات نمونہ ہے، شوہر ہے تو اس کے لیے آپ کی ذات نمونہ ہے، بھائی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے۔ یعنی حیثیت بھی اگر دیکھیں تو ہر حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ آپ جو شریعت اور جو دین لے کر کے آئے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ رہا، آتے رہے جاتے رہے، وہ سلسلہ چلتا رہا، احکامات بھی آتے رہے، احکامات منسوخ بھی ہوتے رہے، احکامات تبدیل بھی ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء کرام تھے۔ 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے، جو اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنی اپنی بستی کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ نے ان کو کتابیں بھی دی تھی، ان کے پاس توریت تھی، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس زبور تھی، ان کے پاس دیگر آسمانی صحیفے بھی تھے۔ دنیا کی ضرورت کے لیے اللہ پاک نے اس وقت بھی احکامات، کتابیں اور صحیفے عطا کیے تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، اور ہر نبی اپنی ذمہ داری اور اپنی فریضہ منصبی کو پورا کر کے اس دنیا سے گیا۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو، چاہے وہ کسی چھوٹے سے علاقے اور بستی کی طرف بھی نبی بنا کر کے بھیجا، تو بھی اللہ نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ تھا۔ اور اس حیثیت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی حیثیت یکساں ہے کہ سب نبی ہیں، سب رسول ہیں۔ جن کو اللہ نے کتاب یا صحیفے عطا کیے وہ رسول ہے، اور جن کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی، کوئی صحیفہ نہیں دیا، بلکہ ان سے پہلے جو نبی و رسول آئے ان کو جو صحیفے، جو کتابیں دی گئی، ان کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی، تو وہ نبی ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، اور اس میں سب برابر ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کسی نبی اور رسول میں ہم فرق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا ہے قرآن کریم میں، اور ہمیں جو حکم دیا ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اسی کا اثر ہے کہ ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور آپ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں گے تو ہمارے دل میں دونوں کے تعلق سے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ دونوں میں کوئی فرق ہے۔ کہنا، کرنا، لکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک احساس جو ہر انسان کو ہوتا ہے، کسی صاحب ایمان کو، کسی مسلمان کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو تو دونوں میں ہمیں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہم جتنا احترام اپنے نبی کا کرتے ہیں اتنا ہی احترام حضرت موسیٰ کا بھی کرتے،
اتنا ہی احترام حضرت عیسیٰ کا بھی کرتے ہیں، اتنا ہی ہم ان کے فرض منصبی کے اعتبار سے حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہیں، سب کا ہم اسی انداز میں تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے دل میں ان کے لیے وہی مقام و مرتبہ محسوس کرتے ہیں جو اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کبھی کسی دوسرے مذہب کی شخصیات کو برا بھلا نہیں کہتا۔ ہمارے سب سے بڑے دشمن آج روئے زمین پر یہودی ہیں۔ یہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، اللہ نے ان کو توریت عطا کی۔ یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تھے وہ سب کو مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے اختلافات ملتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کے درمیان کچھ اختلافات پائے جاتے۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ اختلاف اور انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ تفصیل آپ سن چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل کی شکل میں اور دوسرا بیٹا حضرت اسحاق کی شکل میں عطا کیا، اور اللہ پاک کی منشا تھی اور اس کائنات انسانی میں اللہ پاک کا ایک فیصلہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ چلا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ 10,000 سے زائد انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ملتا تھا، اور یہودی نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب یہودیوں کے قبائل آباد تھے، ان کے اپنے قلعے تھے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، عقاز ہے، یہ جو قبائل تھے یہ قبیلے ان یہودیوں کے تھے جنہوں نے توریت میں پڑھا تھا اور اپنے علماء کی زبانی سنا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا تو کس علاقے میں آئے گا، اس علاقے کی نشاندہی توریت میں تھی، اور وہ نشانیاں مدینہ منورہ میں پائی جاتی تھی۔ مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، اس بستی کا نام پہلے یثرب تھا، اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے مدینہ رکھا تھا۔ تو اس بستی کے تعلق سے جو علامات و نشانیاں توریت میں موجود تھی وہ سب مدینہ منورہ سے میں پائی جاتی تھی۔ تو یہودیوں کے قبائل آ کر کے نبی آخر الزماں کے انتظار میں مدینہ منورہ کے ارد گرد آباد ہو گئے تھے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب مدینے والوں سے ان کا جھگڑا ہوتا تھا، مدینے میں دو قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ مشرک تھے اور یہودی اہل کتاب تھے۔ جب ان کا آپس میں کبھی معاملہ بگڑتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا، جنگ کی نوبت آتی تھی، تو یہودیوں میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں کو کہ تھوڑے دن ٹھہرو، اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، جب اللہ کا آخری نبی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ جن کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ آج چاہے ہم تم سے مغلوب ہو جائیں، شکست کھا جائیں، ہار جائیں، لیکن جب اللہ کا نبی آئے گا تو فتح ہماری ہوگی۔ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ یہ بات سنا کرتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ یہ مشرک لوگ تھے، بت پرست لوگ تھے،
انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، لیکن یہودیوں کی زبانی وہ اس طرح کی باتیں سنتے رہتے تھے، تو ان کے دل و دماغ میں اللہ کے نبی کا تعلق سے ایک تصور تھا، ایک احساس تھا کہ کوئی شخصیت ہے اور اللہ جسے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گا۔ سنا کرتے تھے وہ یہودیوں کی زبانی۔ اور اتفاق کی بات، حج کے موقع پر جب مدینے سے کچھ لوگ مکہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مینا، مزدلفہ، عرفات میں لوگوں کے اپنے اپنے ٹھکانے ہوتے تھے، لوگ اپنے خیمے لگا کر کے رہتے تھے، آپ لوگوں کے پاس جا کر کے اسلام کی دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے پاس جو مدینے سے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اپنا پیغام پیش کیا۔ یہ مدینے کے رہنے والے قبیلے اوس و خزرج کے لوگ تھے، انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا۔ جب یہ چیز ان کے سامنے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی براہ راست جب یہ پیغام ان کے سامنے آیا، تو وہ ساری باتیں ان کے دل و دماغ میں تازہ ہو گئی جو یہودیوں سے سنا کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا اور رات میں پھر انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ یہودی سبقت کرے، یعنی ہم سے پہلے آ کر کے وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، کیوں نہ ہم ایمان لیں۔ مشورے میں یہ بات انہوں نے طے کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نمائندہ حضور کی خدمت میں بھیجا، حضور کی خدمت میں بھیجا کہ ہم قبیلے اوس و خزرج کے لوگ ہیں، یثرب کے رہنے والے ہیں، یہاں سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم حج کے لیے آئے ہیں، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، ہم آپ سے خصوصی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں پر ہو؟ تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بتایا۔ حضور نے فرمایا میں خود آتا ہوں، اور رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ رات کے وقت حضور تشریف لے گئے، آپ نے جا کر کے اپنی بات رکھی، اللہ کا پیغام رکھا، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 12 لوگ تھے جو ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے 12 لوگوں کو اپنا نقیب بنایا، دعوت و تبلیغ کے لیے ذمہ داری دی، اپنی نمائندگی دی کہ آپ جاؤ میری یہ بات اپنی بستی میں لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ۔ یہ 12 کے 12 نقیب تھے، قبیلے اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے اللہ کے نبی کا تذکرہ یہودیوں سے سنا تھا، اور یہودی خود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور آئے گا تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم غالب رہیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن رکھی تھی، انہوں نے سبقت کی۔ یہودی صرف اس لیے محروم رہے کہ ان میں عصبیت تھی، صرف اس وجہ سے محروم رہے کہ اللہ کا آخری نبی ان کے باپ کے سلسلے میں نہیں تھا۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بھیجا۔ عصبیت، یوں کہنا چاہیے کہ برادری کی عصبیت کی وجہ سے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر بیٹھے، اور یہی چیز ان کی محرومی کا سبب بنی، حالانکہ صدیوں سے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔
तौरेत में उन हुजूर की जो अलामात और निशानियां बताई गई थी और आपका आखिरी मुस्तकर आपका दारुल हिजरत मदीने मुनव्वरा को बताया गया था, जो अलामात और निशानियां थी यहूदी उलमा उनको तलाश किया करते थे। खजूरों को बागात होंगे, दो तरफ पत्थरों की जो है एक लंबा पहाड़ी सिलसिला होगा, ये सब कुछ अलामात और निशानियां थी। ये यहूदी पूरी दुनिया में उन मकामात को तलाश कर रहे थे। मुल्क शाम का एक बड़ा इलाका छान करके वो लोग मदीने मुनव्वरा आए और मदीने को उन्होंने उस अलामत पर देखा और परखा जो अलामात तौरेत में बयान की गई थी, तो सदियों से आकर यहां आबाद हो गए थे, लेकिन इस वजह से महरूम रहे कि उनके सिलसिले नसब में, उनकी बिरादरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए। हजरत इसहाक बनी इसराइल में नहीं आए बल्कि बनी इस्माइल में आए। हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, एक इस्माइल और एक इसहाक। इस्माइल की औलाद को बनी इस्माइल कहा जाता है और इसहाक की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। दोनों भाई थे, बाप दोनों के एक थे, सिर्फ मां अलग थी। हजरत इस्माइल की वालदा हजरत हाजरा थी और हजरत इसहाक की वालदा मां हजरत इब्राहिम की पहली बीवी हजरत सारा थी। खानदान एक, बाप एक, सिलसिले नसब एक, लेकिन बस भाई भाई की औलाद का फर्क था, जिसको बिरादरी का फर्क कहेंगे। इस असबियत की बुनियाद पर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को मानने से इनकार कर दिया। हमेशा के लिए महरूम हो गए, हमेशा के लिए महरूम हो गए। आज भी यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को नहीं मानते। यही वजह है कि आज जो यहूदी है वो साहिब ईमान नहीं है। हुजूर की नबूवत का इनकार करने की वजह से वो काफिर है। जो इनकार करे वो काफिर है। अल्लाह की वहदानियत का इनकार करे काफिर, अल्लाह की उलूहियत का इनकार करे काफिर, अल्लाह की रुबूबियत का इनकार करे काफिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इनकार करे वो काफिर। हालांकि वो हजरत ईसा को और तमाम अंबिया किराम जो उनसे पहले आए हजरत आदम तक सबको मानते, सबकी नबूवत पर ईमान रखते, सबको जो किताबें आसमानी सहीफे दिए गए सबको मानते हैं, लेकिन आखिरी नबी को, उनकी नबूवत और रिसालत को, उनको दी गई किताब कुरान करीम को नहीं मानते, इनकार करते हैं, इसलिए वो काफिर है। हमें कुरान करीम ने तालीम दी है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुली, रसूलों में से किसी रसूल के दरमियान हम फर्क नहीं करते। और हमें मना किया गया है कि जो मज़ाहिब जिनके बारे में हमें तहकीक नहीं है कि ये आसमानी मजहब है नहीं है, इनके पास जो किताब है वो आसमानी किताब है नहीं है, हमें नहीं तहकीक, उस मजहब के भी जो बड़े लोग हैं हम उनकी तौहीन नहीं करते। कभी नहीं सुना होगा आपने कि मुसलमानों के किसी आलिम ने राम को बुरा भला कहा। सिख बिरादरी और मजहब के मानने वाले गुरु नानक को हम में से कभी किसी ने बुरा कहा। जितने मजाहिब दुनिया में पाए जाते हैं उनके जो सरकर्दा, उनकी जो मजहबी शख्सियत है, हम तो उनका नाम भी नहीं जानते। हमने कभी उनके बारे में कोई मनफी तस्करा नहीं किया। कभी हम किसी की एहानत, किसी की तौहीन, किसी की तकलीफ नहीं करते। हमें अगर उनके बारे में तफसीलात मालूम है तो, नहीं मालूम है तो हम खामोश रहते। आज तक हमने किसी मजहबी शख्सियत को निशाना नहीं बनाया। लेकिन आज जो सूरत हाल पूरे मुल्क में है वो यही है कि मुसलमानों को उभारने के लिए, बरअंगेख्ता करने के लिए, जज्बात से मुश्तइल करने के लिए उनको एक आसान हरबा मिल गया है हमारे पैगंबर की तौहीन का।
اور وقتاً فوقتاً نئے نئے سر میں الگ الگ مقامات پر لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ حکومت وقت چاہتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنے کہ مسلمان جذبات سے بے قابو ہو کر کے روڈ پر آئے، جذبات سے بے قابو ہو کر کے فرقہ وارانہ فسادات میں مبتلا ہو جائے، جذبات سے مشتعل ہو کر کے ایسا کوئی کام کرے کہ ہندو مسلم فساد وجود میں آئے۔ آج ان کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنا اقتدار باقی رکھنے کے لیے، آئندہ ان کا اقتدار رہے اس کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب برداشت کر سکتے لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور اسلام میں اس کے لیے انتہائی سخت سزا ہے، انتہائی سخت سزا، آخری سزا ہے اسلام میں اس کے لیے۔ اس کے لیے اسلامی قانون کی بالادستی چاہیے، اسلامی حکومت چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کی زبان سے اپنے نبی کی توہین سن کر کے مجبور ہو جاتے ہیں اپنی شریعت، اپنی کتاب کے احکامات کی وجہ سے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ورنہ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ سب کچھ مسلمان برداشت کر سکتا ہے، اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کافی دنوں پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، کچھ 1922 یا 23 کی بات ہے۔ لاہور کے اندر راج پال نامی ایک شخص نے ہمارے نبی کی شخصیت کو سامنے رکھ کر ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی۔ یہ اس کتاب کا شائع ہونا تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، مسلمانوں کو، اپنے لوگوں، علماء کو مشکل ہو گیا اپنے لوگوں کو سنبھالنا۔ حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی تھی اور اسے شائع کی تھی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، علامہ اقبال کا زمانہ تھا، اور پاکستان کے بانی محمد علی جناح کا زمانہ تھا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے دور حکومت میں جب یہ بات لوگوں میں آئی تو ایک شخص نے راجپال کو قتل کر دیا۔ ظاہر بات انگریزوں کا زمانہ تھا، قتل کرنے والے کو گرفتار کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے محمد علی جناح کو کہا تھا کہ تم اس کا مقدمہ لڑو، اور محمد علی جناح اپنے زمانے کے بہت بڑے کامیاب وکیل تھے۔ محمد علی جناح نے اس شخص سے یہ بات کہی کہ تم یہ کہنا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، میں جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اپنا آپ کھو بیٹھا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، اور میں نے جو کام کیا ہے جذبات سے مغلوب ہو کر کے ایسی کیفیت میں کیا ہے کہ مجھے ہوش نہیں تھا۔ تو اس نوجوان لڑکے نے یہ بات کہی کہ وکیل صاحب، ساری زندگی تو میری غفلت میں گزری، میں تو ایسا مان کے چلتا ہوں کہ میں ہمیشہ بے ہوشی میں رہا، جو کام کرتا رہا وہ مدہوشی اور بے ہوشی میں کیا، یہی ایک کام ایسا ہے جو میں نے پورے ہوش و حواس میں کیا۔ بہت سمجھانے کی اسے کوشش کی گئی کہ تم ایسا بیان دو، تم ایسا بیان دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، کورٹ میں کھڑے ہو کر کے اس نے اعلان اعلان یہ بات کہی۔ جج نے پوچھا کہ تمہارا ہوش ٹھکانے تھا؟ کہنے لگا کہ ہاں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، اور یہ کام جو میں نے کیا ہے میری زندگی کا وہ کام ہے جس پر میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ میں نے ہوش و حواس قائم رکھ کر کے کیا۔ پوچھا اس کی سزا کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے پتا ہے، اپنے نبی کی ناموس پر اور اپنے نبی کی عزت پر مجھے قربان ہونا پڑے گا، مجھے پھانسی کی سزا ہوگی، مجھے پتا ہے،
میں اپنے نبی کی ناموس پر قربان ہونا پسند کرتا ہوں۔ اسلام میں اس کی سزا ہے، آخری سزا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جن 8 لوگوں کو حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ان 8 لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کعبے کا غلاف بھی پکڑ کر کے کھڑے ہوں گے تو ان کو قتل کر دینا، کعبے کے غلاف سے بھی لپٹے ہوں گے تو ان کو قتل کر دینا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم شریعت کے احکام کے پابند ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ورنہ ایسے لوگوں کی صفائی مشکل نہیں ہے۔ ہماری صفوں میں ایسے غیور، ایسے نوجوان جو حضور کی ناموس پر قربان ہونا اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ سزا نافذ کرتی، ایسے لوگ گرفتار کیے جاتے، توبہ نہیں کرتے، ان کو سزا سے دوچار ہونا پڑتا۔ لیکن آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو حکومت میں ہے، حکومتوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہی لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال بنے اور حضور کی شان میں گستاخی کی جائے۔ ہمارا ایمان ہے، چاند پر تھوکنے سے کسی کا تھوک چاند تک جاتا نہیں، بلکہ واپس تھوکنے والے کے منہ پر آتا ہے۔ ایک شخصیت ہے پوری دنیا میں جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی عطا کی، اور انصاف پسند لوگ جب کسی کی شخصیت کو پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر عزت و احترام دیتے ہیں اور تاریخ میں کسی شخصیت کو 1 نمبر کا مقام دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ان جیسے لوگوں کے بھوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور کی شان جہاں ہے وہاں ہے، فرق ہم پر پڑتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر کارروائی ہو، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ آج جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کو ان کے واجب حقوق سے محروم کرنا چاہتی، دینا تو دور کی بات ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اوقاف کی شکل میں جو ہمیں دیا، حکومت ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتی۔ آج اعتراضات داخل کرنے کا آخری دن ہے، ہو سکتا ہے وقت بڑھے، لیکن آج آخری دن ہے۔ جن لوگوں کی طرف سے آن لائن اعتراض داخل نہیں کیا گیا ہے وہ بھی اعتراض داخل کریں۔ جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملکوں کے اکابرین علماء کی طرف سے یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم اپنا اعتراض داخل کریں۔ کتنے دکھ کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سارے مسلمان یہ سب کچھ سننے سمجھنے کے باوجود اعتراض داخل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لاکھوں ایکڑ جگہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے لوگوں نے وقف کی، اگر وہ ساری جگہیں مسلمانوں کو مل جائے، صحیح استعمال ہو تو ہمیں سرکاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اتنی آمدنی ہوگی جس سے ہمارے بچوں کا تعلیمی مسئلہ، ہمارے بچوں کا معاشی مسئلہ، ہمارے معاشرتی اور سماجی مسائل سب حل ہو جائیں گے۔ 50% سے زیادہ اوقاف کی جگہوں پر فوج کا اور ریلوے والوں کا قبضہ ہے، یعنی سرکار قبضہ کر کے بیٹھی ہے، اور سرکار اب یہ چاہتی ہے کہ قانون ایسا بن جائے کہ اوقاف کی حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج کا دن ہمیں آن لائن اپنا اعتراض وقف کے تعلق سے داخل کرنے کا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کی طرف سے اس ملک میں اوقاف کی حفاظت کے لیے جو راستے بتائے ہیں، جو تدابیر اختیار کرنے کے لیے پیغام دیا ہے، ہم اس کو اپنائیں، اعتراض داخل کریں۔ آج پورے ملک میں
ہمارے اکابرین اس مسئلے کو لے کر کے بے چین ہیں. آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں اور آج کے دن تھوڑا سا وقت نکال کر کے آپ اپنا اعتراض داخل کریں گے نا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھیں.